خلیفہ میں بٹھا دیتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے. یہ روایت محتمل سی تھی. اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر وہاں نہیں بٹھایا تھا، جاتے ہوئے بٹھایا تھا، لیکن ابن عمر بٹھانے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہوئے بھی اتباع کرتے اور بٹھاتے اور واپسی میں بھی کرتے تھے. دوسرا کہ احتمال یہ بھی ہے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جاتے ہوئے سواری کو بٹھایا واپسی پر بھی بٹھایا. بخاری نے اسی احتمال کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ منعقد کیا. صحیح. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحسب فحدثنا عبيد الله عن نافع سئل عبيد الله عن المحسب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحسب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب. قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يهجع هجعه اي ينام نومه. یہاں یہ اشکال ہے کہ عبید اللہ کی روایت محسب سے تعلق رکھتی ہے، لہذا یہاں کے بجائے باب نزول بذی طویٰ قبل نزول مکہ میں نہ ہونا چاہیے، اس کو تو باب المحسب میں ہونا چاہیے تھا. بظاہر یہ بھی ترتیبی کتاب کے بعد روات کی طرف سے رونما ہوئی. چلیے. وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. فرماتے ہیں اگر کوئی مکے سے واپس ہو اور ذی طویٰ میں نزول کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نزول فرماتے تھے. یہ نزول واپسی کے وقت مناسک میں سے نہیں ہے، مشروع ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ ذی طویٰ اور محسب اور ہے. علامہ داؤدی کو وہم ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا محسب سے ذی طویٰ مراد، اور وجہ وہم یہ ہے کہ عبید اللہ کی روایت میں محسب کا تذکرہ ہے اور ترجمے میں محسب کا ذکر ہے نہیں، تو داؤدی یہ سمجھ بیٹھے کہ محسب سے مراد ذی طویٰ. واللہ تعالی اعلم. وبه قال وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التجاره ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهليه. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب سے بیان کیا ہے ایام حج میں تجارت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. قرآن کریم میں حج کے اختتام پر تجارت کا ذکر آیا تھا، اس لیے امام بخاری نے اس پر ترجمہ منعقد کر کے اشارہ کر دیا کہ حج میں تجارت مباح. بعض سلف سے جو کراہت منقول ہے وہ مؤول ہے اور یا بلا ضرورت اشتغال پر محمول ہے، اس لیے کہ بے ضرورت تجارت میں لگ جانے سے دل بٹ جائے گا، بجائے اعمال حج کے تجارت کی طرف توجہ ہو جائے گی. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس. انہوں نے صاحب منہل نے ابو مسلم خولانی سے اور ابو بکر رازی نے سعید بن جبیر سے ممانعت نقل کی ہے. چلیے.
قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المجاد وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما متجر تجارت کی منڈی. چلی فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم یہاں جاہلیت کے دور میں تجارت ہوتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو دور اسلامی آنے کے بعد وہاں تجارت کرنے میں تنگی محسوس ہوئی. چلیے ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الادلاج من المحصب. الادلاج من المحصب، دال کی تشدید کے ساتھ باب افتعال کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے آخر رات میں سفر کرنا. اور اگر ادلاج بسکون دال باب افعال سے دیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے اول شب میں سفر کرنا. بعض علماء نے کہہ دیا دونوں ہی احتمالات حدیث سے ثابت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے احتمال اول ثابت ہے اور عائشہ کے عمل سے احتمال ثانی. ہمارے نزدیک احتمال ثانی بے معنی ہے، اور عائشہ بھی اول شب میں تنعیم نہیں گئی تھی. تنعیم چند میل پر ہے، وہاں جانے کے لیے بالکل رات کے ابتدا میں جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی آخر شب میں گئی ہیں. یہاں بخاری نے ادلاج کو ثابت کیا جب یہ بتا دیا کہ حاجی مینا سے چل کر محصب میں قیام کرے، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ محصب سے آخر لیل میں سفر شروع کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. یہ باب لکھ کے دینا. چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حال صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقه ليله النفر کسے کہتے ہیں؟ ليله النفر کیا چیز؟ محقق صاحب کو کچھ بتائیں گے؟ ابھی تو شرح کی تھی، ابھی پتہ ہی نہیں. عبد المنان آپ بتائیں. کچھ خبر نہیں. چلیے تو بتا رہے آسانی کہتا ہے آپ کا جواب دینا آسانی سے ممکن نہیں ہے. آسانی کے لیے ارے جاہل ابھی تو سب کچھ کہا تھا اور ابھی تم بھول گئے. چلو بس یہ بیچارہ اگر جواب نہ دے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہے ہی باولا مشہور. سیتا پوری یہ تو ہے ہی بیوقوف، اس کے جواب نہ دینے پر کوئی ناراضگی نہیں ہوتی ہے. باولے کا کیا ہو تو باولوں کی تقریر کرے گا. جیسے ایک باولا میرے پاس آیا، اس کے بارے میں کسی نے لکھا وہ نیم مجذوب، کہنے لگا اس کو پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے. نیم کے معنی آدھا مجذوب معنی بزرگ، آدھا بزرگ، میں آدھا بزرگ ہو گیا. میں نے کہا نیم معنی آدھا اور مجذوب معنی پاگل، تم آدھے پاگل. کاغذ میرے ہاتھ سے کھینچ کے خوب ہنسے. ظاہر کہیں بیچارے ایسے انداز ڈوب گئے. عمل کرتے تھے بغیر استاذ کے. یہ جو پل ہے کلیئر کا، بس نہیں دماغ پہ اثر ہو گیا. ضرورت کیا تھی بھائی عملیات کی جنہوں کو تابع کرنے کی؟ بے فائدہ کام. چلیے اور اللہ جب کسی کو
کرم فرماتے ہیں تو بے ضرورت بھی کام کرتے ہیں. ہمارے اطراف میں ایک بیوہ تھی، ان کا کام جن بعض وقت کر دیتے. ہماری برادری کتنی مسلمان ہو گئی تھی، کسی نے ان سے خفیہ شادی کر لی تھی. ان کے بیٹے نے یہ سب بتایا. اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا بھی تھا تم مت ڈرنا، اس گھر میں رہتے ہیں تمہیں نہیں ستائیں. کہ جی اور کیا، تقویٰ تقدس ہوتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. کہ ہمارا تو کوئی کام نہیں کرتا ہے. بچوں تمہارا کام ہونے والا ہے، تم پہنچنے والے کہ کون کام کرے گا؟ ملک الموت تمہارا کام تمام کر دیں گے، آ کے تمہاری روح نکال لیں گے. اور اگر میں اس وقت تمہارے پاس ہوا تو ایسے کروں گا کہ یہ کیوں کریں گے؟ ارے تاکہ مکھی اکھی نہ بیٹھے تمہارے منہ پر. اور کیوں؟ تمہارے منہ پہ ٹاٹ ڈال دوں گا تاکہ مکھی نہ ستائے تمہیں. کہ ہمیں ٹاٹ دیں گے اور کیا. چلیے ان سے کہیے ذرا وضو کر کے آئیں، بہت دیر سے آرام ہو رہا. چلیے آپ کی شکل ایسی ہے جیسے نوجوان کتے کی. لوگ نوجوان کتا کیا بھی نوجوان ہے؟ کیوں کہا کتا ایسے ہی تو سوتا ہے، آنکھ بند کیے رہتا ہے. ماہرین عرب کہتے ہیں انمم ملکل، خدا تو کتے سے بھی زیادہ سوتا ہے. یہ بہت پکا سونے والا ہوتا ہے لیکن جاگتا بھی بڑی تیزی سے ہے. ذرا کھٹ ہوا یہ کھٹ کھڑا ہوا. سمجھے بھائی نا. لیکن کتے کی بہادری کہاں تک ہوتی ہے؟ بنگالی کی طرف سے اپنے ایریے میں ہاؤ ہاؤ، اور جہاں ایریا ختم تاؤں تاؤں. ایک دن میں نکلا، گھر گیا ہوا تھا رات کا وقت، مجھے پیشاب کی ضرورت. اب کوئی جگہ تھی نہیں، 2:30 بج رہے اور جنوری کا مہینہ. میں نکلا گاؤں میں سے کہ مدرسے جاؤں گا، وہاں پیشاب کروں گا. چھڑی لے رکھی تھی. اب تمہاری برادری نے میرا پیچھا کر لیا، لگے بھاؤں بھاؤں کرنے. میں نے کہا لے بھائی مجھے اجنبی سمجھتے ہیں نا، تو میں لکڑی ایسے کرتا تھا، ہلاتا جاتا تھا، سب میرے پیچھے بھاؤں 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 بھاؤں. میں نے کہا بھائی یہ طلبہ آ ہی گئے. پھر جب سڑک پر آ گیا پارٹی واپس چلی گئی. سمجھ گئے کہ بس ہمارا ایریا ختم ہو گیا، اب چھوڑو، کچھ ضرورت نہیں تعاقب کرنے کی. آیا سمجھ میں بھائی. پھر جا کے میں نے پیشاب کیا. پھر مجھے شک ہو گیا کہ بچوں میں نے بدن آدھا پاک کیا، سردی لگ گئی، بخار ہو گیا. پھر وہاں حنیف صاحب اس زمانے میں وہاں تھے تو میں نے سوچا وہاں پہنچوں، دیکھوں مولانا کو. دروازہ کھولا ڈرتے ڈرتے تو کھل گیا لیکن وہاں کوئی نہیں. وہ چھوٹے حجرے کو کھولا تو مولانا نماز پڑھ رہے تھے. سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا جلدی کیجیے مجھے ایک پیالی چائے فوراً چاہیے. انہوں نے کمال کیا، سلام پھیرا، ایک پیالی چائے، صرف ایک لڑکا خیریت اور چائے پکا کے مجھ کو دے دی. ایک کلمہ نہیں بولے، اپنی نماز میں مصروف ہو گئے. اور میں مولانا کو جانتا ہوں، وہ تقریباً 45 سال سے زیادہ میں جانتا ہوں، اسی حال میں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی رہتے ہیں. چلیے قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا مهاجر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر فلما كانت ليله النفر حاض صفيه بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقه عقرى ما اراها الا حادثه ثم قالت كنت تبكي يوم النحر قالت نعم قال فانت قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجا فقال ہم نے ان سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ آخر میں سفر شروع کرنے والے تھے. فقال موعدک مکان قضا و قضا، تم سے فلاں جگہ پر ملاقات ہوگی.
وہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخر میں سفر شروع فرمایا. یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد میں سے. صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضى وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب العمرہ سے مسائل سے فراغت ہو گئی. اب عمرہ کے مسائل ذکر کر رہے ہیں. عمرہ بضم رہیں زیارت کے معنی میں ہے. بعض کہتے ہیں قصد مکان عالم، کسی آباد جگہ کا قصد کرنا. اصطلاح شریعت میں کعبہ کا مخصوصیت کے ساتھ قصد کرنا. عمرہ کے ارکان کا بیان آئندہ آ رہا. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل من أبي يوسف بن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله قال رضي الله عنه قال فأخرج بالعمرة وفضلها. عمرہ کے باب میں اختلاف. اس کا حکم کیا ہے؟ مذاہب اربعہ دو قول ہیں. امام شافعی و احمد کا مشہور مذہب یہ ہے کہ واجب ہے. حنفیہ کے ہاں تشہیر میں اختلاف ہے. اکثر تو کہتے ہیں غیر واجب، لیکن صاحب بدائے وغیرہ وجوب کے قائل کسی کو قاضی خان وغیرہ نے صحیح قرار دیا. مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ سنت ہے. ابن ماجشون فریضہ ہونے کے قائل ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دونوں اقوال بعض صحابہ سے منقول ہیں، اور اظہر یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج عمرہ شروع کرنے کے بعد اتمام کا امر تو فرمایا، لیکن عمرہ کو حج کی طرح مستقل فرض نہیں کیا. حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور عمرہ کے متعلق ایجاب نہیں ہے. لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ حج کی طرح عمرہ کو بھی واجب کہتے ہیں، اور اس کی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں وقال ابن عمر لیس احد الا وعلیہ حجۃ معلومۃ. ابن عمر صحابی کہتے ہیں ہر شخص پر حج عمرہ واجب. وقال ابن عباس انها لقرینتها فی کتاب اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ. اللہ نے عمرہ کو حج کے ساتھ مقرون کیا، اور جب حج فرض تو عمرہ بھی فرض ہوگا. امام بخاری واتم الحج والعمرۃ للہ کو بیان وجوب پر محمول کرتے ہیں، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اتمام فرا ہے. ایجاب اتمام فرا ایجاب ابتدا کی. جب ابتدا کرنا واجب ہوگا تو اتمام واجب ہوگا. لیکن ابن تیمیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کوئی عمل بذات خود واجب نہ ہو اور شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام واجب ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. ایک روایت میں ترمذی شریف میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العمرۃ حواجبۃ قال لا وان تعتمر خیر. لیکن اس روایت کو ابن حزم ظاہری باطل قرار دیتے ہیں. اس
کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری نے دو دعوے کیے ہیں، ایک وجوب العمرہ، دوسرا فضل العمرہ، اور جو دلیل پیش کی ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اس سے فضیلت تو ثابت ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وجوب کا اس بات مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے روایت سے فضیلت ثابت کی اور وجوب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس قول سے ثابت کیا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری حکم شرعی کے اثر موقوف سے ثابت کرنے کے قائل نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں صرف صحابی کے اثر موقوف پر بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ بنیاد انہوں نے اس بات پر رکھی ہے کہ صحابی نے اپنے قول کو قرآن پر موقوف، قرآن پر مرتب کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں قرینتھا فی کتاب اللہ، غالباً اسی بنیاد پر ابن عمر نے کم کرو اتنا تیز کر، شعور تمہارے اندر بہت کم ہے، 10 بار ایک بات سننا پڑتا ہے، پہلے ہی سے سمجھ سے کام کر۔ اور تعجب ہے حمق کے ساتھ تم اپنی کو عقل مند سمجھتے ہو، کیا گرمی بھی بہت ہے، برداشت نہیں کرنے کو۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کا قول اختیار کر لیا، کیونکہ وہ پہلے عمرہ جعرانہ کا انکار کرتے تھے اور بظاہر عمرہ حج کا اعتبار نہیں کرتے تھے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتے تھے، تو حضرت عائشہ کی تردید کے بعد انہوں نے رجوع کیا۔ پھر اختلاف مہینے کی تعین میں ہوا، حضرت عائشہ نے ابن عمر کی اس مسئلے میں بھی مخالفت کی اور یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمرہ رجب میں نہیں ہوا۔ چلیے رجب کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، صورت اس کی غیر منصرف کی، اور اگر 7 کی تعویل کر لی جائے فإن الأزمنة كلها ساعات، تو پھر اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا ابو بكر عن قتادة قال سألت انس سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدر المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة يصدقون غريبة وآخرين القدة حتى قال واحدة. وبه قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس کی تصریح کے مطابق 4 عمرے کیے ہیں، یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت اور ابن عمر نے اس کی طرف رجوع فرمایا۔ عمرۃ الحدیبیہ فی ذی القعدہ ایسے صدر المشرکون، عمرہ حدیبیہ ذی القعدہ سن 6 میں مشرکین نے آپ کو روک دیا اور طواف السعی نہیں کرنے دیا۔ وعمرۃ من العام المقبل فی ذی القعدہ ایسے سالہ، دوسرا عمرہ آئندہ سال سن 7 میں ہوا۔ آپ مشرکین سے مصالحت کی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئے۔ وعمرۃ الجعرانہ اذ قسم غنیمۃ وراحت المؤمنین، اور جعرانہ کا عمرہ سن 8 میں جب حضور نے حنین کے غنائم کو تقسیم کیا۔ اس حدیث سے عمرہ جعرانہ کا ثبوت ہوتا ہے، سارے اہل سیر کا اس پر اتفاق ہے
صحابہ کی روایات اس بات میں وارد ہوئی. ابن عمر انکار کرتے تھے جیسا کہ مسلم ہے، اور نافع بھی منکر تھے جیسا کہ بخاری کتاب الجہاد میں. لیکن ابن عمر نے رجوع کر لیا، ابھی آ چکا کہ وہ پہلے 2 عمرے کے قائل تھے، پھر 4 کے قائل ہو گئے، اور 4 کا قول اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب عمرہ جعرانہ کو تسلیم کیا جائے. قرآن و حنین کا مطلب یہ ہے کہ راوی کو شک ہے لفظ استاذ میں. غنیمت حنین کا مطلب یہ ہے جنگ حنین میں آپ کو جو غنائم ملے تھے ان کو تقسیم کیا تھا جعرانہ میں، اور پھر وہیں سے آپ نے رات میں عمرہ کیا اور اس طرح تشریف لے گئے کہ اکثر حضرات کے رات ہی میں گئے، رات ہی واپس آ گئے. فاصبح بمکہ تباعتی، مکے میں ایسے صبح کی دعا کہ رات کی گزاری رواح کے وغیرہ. قلت کم حج قال واحدۃ، کتنے حج کیے؟ فرمایا کہ ایک حج کیا. یہاں پر عمرہ رابعہ راوی سے پوچھ گیا، اسی لیے امام بخاری نے روایت دوسرے طریق سے ذکر کی جو آگے آ رہا ہے، جس میں عمرہ رابعہ کا ذکر. بظاہر حسان ابن حسان کو ظہور ہو گیا، انہوں نے عمرہ رابعہ چھوڑ دیا، اور ابو الولید الطیالسی نے عمرہ رابعہ کو ذکر فرمایا ہے. لیکن ابو الولید کی روایت میں ایک وہم ہے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حسان کی روایت کو بھی ذکر فرمایا. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد اسلام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انس قال سمع اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده ومن القابل عمرة الحديبية. ومن القابل عمرة الحديبية، یہ وہاں عمرہ حدیبیہ آئندہ سال نہیں ہوا، عمرہ قضیہ آئندہ سال ہوا ہے. عمرہ حدیبیہ کو سال ہوا جس سال کافروں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور واپس کر دیا. بعضوں نے اس کی توجیہ کی کہ عمرۃ الحدیبیہ کا تعلق ہے تو یہ توجیہ بالکل غیر وجیہ ہے. کسی کلمے کے بے جگہ نقل کر دینے کو تو وہم کہا جاتا. اگر اس طرح کی توجیحات کی جائیں تو پھر وہم کے کیا معنی ہوں گے. چلیے عمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وفيه قال حدثنا هدوء بن خالد قال حدثنا ابن عمر وقال اعتمر أربعة من عمر في ذي القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته وعمرة من الحديبية. اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، آپ نے 4 ذی القعدہ کیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ حج کے ساتھ جو عمرہ ہوا وہ ذی الحجہ میں ہوا، اس لیے بعض حفاظ حدیث نے اس پر اعتراض کیا. قابسی وغیرہ میں قاضی اعظم وغیرہ نے اس کلام کی توجیہ کی اور کہتے ہیں معنی ہے کلھا فی ذی القعدہ الا التی اعتمر مع حجتہ. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کلام کی مراد ظاہر ہو تو صرف ظاہری الفاظ کو پکڑ کر نہیں بیٹھا کرتے ہیں. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي هريرة قال سألت مسروقا وعمران ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. قال وسمعت البراء بن عازب يقول يا رسول الله براء بن عازب يقول عازب ہے آپ کے اوپر. چلیے تو يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين. یہ روایت آ گئی. براء بن عازب کہتے ہیں کہ حج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمرے کیے. ان کو عمرہ جعرانہ کا پتہ نہیں چلا.
چلیے وبالإسناد المتصل من أجل المسلمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن قال رضي الله عنه قال باب عمرة في رمضان. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بتایا عمرہ رمضان فضیلت والا عمرہ ہے کہ وہ عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ. حجتن رمضان کا ایک عمرہ حج ہے. بعض علماء نے تو یہ سمجھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ ام سنان کو حج کے بدلے میں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی اور اس کو ان کے لیے کافی قرار دیا. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی خصوصیت ہے. کسی اور کے حق میں رمضان کا عمرہ حج کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. ابن منی نے سعید بن جبیر سے خصوصیت کا قول نقل کیا، لیکن اکثر حضرات نے اس حدیث کو فضیلت پر محمول کیا اور مطلب یہ ہے کہ رمضان کا عمرہ فضیلت میں حج کا درجہ رکھتا اور فضیلت میں مساوات سے لازم نہیں آتا کہ کفایت میں بھی ہم درجہ ہو جائے. کفایت ہو سکتا ہے فضیلت میں حج کے برابر، لیکن کفایت میں برابر نہ ہو. ایک آدمی فرض پڑھتا دوسرا نفل پڑھتا، یہ ہو سکتا ہے نفل پڑھنے والے کا کہ نفل دوسرے کے فرض کے برابر ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نفل فرض کے قائم مقام ہو جائے. ہر چیز اپنے حدود و قیود کے ساتھ شرائط و لوازمات کے ساتھ مقید ہوا کرتی ہے. حج مخصوص زمانے کا عمل ہے، وہ اسی زمانے میں اور اسی نیت کے ساتھ پایا جائے گا. اور ابن خزیمہ کہتے ہیں عمرتن فی رمضان احتمام ثواب میں برابر، اجزا میں برابر. یہ بات لکھ کے چلو. یہ امراض حضرت ام سنان ساریہ آئندہ ان کے نام کی تصویر آئے گی. چلیے. نمضي عليه قال فإذا كان رمضان من تمييزه فإن عمرة في رمضان حدثنا نحن مما قال. وبالإسناد المتصل من إعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري رضي الله عنه قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ليلة الحصبة اور غیر ليلة الحصبة میں عمرہ کرنے کا بیان. ليلة الحصبة ذی الحجہ کی 14ویں تاریخ کی رات، اس کو لیلۃ الحصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں حصبہ یعنی محصب میں قیام فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت عائشہ کو عمرہ کرایا. اس سے امام بخاری نے لیلۃ الحصبہ کی رات کا عمرہ ثابت کر دیا اور یہ حکم اس رات کے ساتھ خاص نہیں کیونکہ خصوصیت کی دلیل نہیں. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وغیرہ کا اضافہ کر دیا اور بتا دیا کہ جیسے لیلۃ الحصبہ میں عمرہ جائز دیگر راتوں میں جائز ہے. یہ ترجمہ اور ترجمہ گزشتہ
زمان عمرہ سے متعلق ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے تراجم منعقد کر کے اس پر تنبیہ فرماتے اور توجہ دلاتے ہیں۔ وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو معاذ قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ علامہ ابن بطال نے لکھا اس باب کا فقہ یہ ہے کہ حج ختم ہونے کے بعد حاجی کے لیے انقضاء ایام تشریق کے بعد عمرہ کرنا جائز ہے۔ چلیے لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة فلولا أن يهل بالأهل بعمرة قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنكم ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا عائد فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي عمرتك انقضي رأسك وانقضي وأنتي بالحج فلما كان ليلة الحسرة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلت بعمرة مكان عمرتي وبالإسناد المتصل منا إلى أهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله القاضي رضي الله عنه قال باب عمرة التنعيم۔ تنعیم مکہ مکرمہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں حرم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مکے سے ہل کی سب سے قریبی جگہ۔ اس ترجمے کا تعلق احرام عمرہ کے مکان سے۔ امام حدیث شریف سے عمرہ تنعیم ثابت، اس لیے امام بخاری نے ترجمہ منسوخ فرما دیا ہے، اور شاید امام بخاری نے ان بعض تابعین کی طرف توجہ کی جنہوں نے اس عمرے پر نفیر کی ہے۔ طاووس کہتے ہیں الذین یعتمرون من التنعیم لا ادری یؤجرون علیہا ام یعذبون، لیکن ان کا کامل اثر اس بات پر دلالت کرتا کہ ان کی نفیر کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس زمانے میں طواف بیت چھوڑ کر عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے انس ابن مالک سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اعتماد پر طواف ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیے اگر کوئی مکے میں مقیم ہو تو اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے کہاں سے احرام باندھنا افضل ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے، مالکیہ حنابلہ کا ایک قول ہے، اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جعرانہ سے احرام باندھے، اور دوسرے نمبر پر تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے۔ یہی مالکیہ کا دوسرا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میقات سے احرام باندھنا افضل ہے، اور اس کے بعد کلما تباعد کان افضل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کلما تباعد فی العمرۃ کان اعظم، اور حنابلہ میں صاحب الشافعی نے لکھا ہے تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے، واللہ تعالی اعلم۔ بخاری نے میرے نزدیک افضلیت سے تعارف نہیں کیا، صرف یہ بتایا ہے کہ احرام ہم تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر جائے۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمرو بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدفع عائشه ويعمل من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا وسمعت من عمرو نہیں بار بار سنا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن
حبيب بن معلم عن الطائف قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس معنا احد منهم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد وكان علي مقدما من اليمن ومعه الهدي فقال اهلك بما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه أن يجعلوها عمة يطوف ثم يقصروا أو ثم يقصروا ويحلوا إلى من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وسفر أحدنا يقصر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما أحدثت ولولا أن معي الهدي لا أحدثت وإن عائشة رضي الله عنها هذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت کے تین معنی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. چلیے. وإن عائشة رضي الله عنها حدث ما تكفي المناسك كلها غير أنها لم تتصحى لما طهرت وقالت قالت يا رسول الله إنك لكم في حدث وعمدة وأنطلق للحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يدخل مع مالة العين بعد الحج في ذي حجته وإن صراحة من مالك بن العشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعبرة وهو يبنيها فقال ألكم حافظ هذه يا رسول الله قال لا بل للأبد. سراقہ ابن مالک نے جمرہ عقبہ پر رمی کرتے ہوئے سے پوچھا ألكم خاصة هذه يا رسول الله قال فقال لا بل للأبد. کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمیشہ کے لیے. سراقہ نے کس بات کے متعلق سوال کیا تھا؟ شراح کرام دو احتمال تین. ایک اعتمار کی اشہر الحج اور دوسرے جعل الحج عمرۃ. یہ پہلا اعتمار جمہور علماء کی طرف سے پیش کیا جاتا، لیکن اس کا اشکال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے 3 عمرات کی ہیں اور 3 اشہر حج میں ہیں، تو پھر وہ اس کے متعلق کیوں سوال کرتے، خصوصیت کا مسئلہ کیوں چھیڑتے؟ 3 عمرات میں صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ فصل الحج الی العمرہ ہی کے متعلق سوال تھا، اور مطلب یہ ہے کہ غیر سائق الحجی کو جو فصل الحج کا حکم دیا گیا یہ کوئی وقتی چیز ہے یا دائمی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بل للابد. کسی کو علامہ ابن قیم نے راجح قرار دیا. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر ان صحابہ کے اقوال کا کیا محمول ہوگا جو اس کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا جائے گا انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا، اور جو لوگ ابدیت کا قول نقل کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور جب اجتہاد صحابی حدیث مرفوع کے خلاف ہوگا تو حدیث مرفوع پر عمل کیا جائے اور صحابی کے اجتہاد کے مطابق کوئی تعویل و توجیہ کر دی جائے گی، مثلا یہی کہ ان کو علم نہیں ہوا. چلیے. باب الاعتمار بعد الحج غیر حدیث. یہاں پہنچ کر حافظ ابن حجر اسقلانی یہ لکھا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں اشہر الحج شوال وذو القعدہ وذو الحجہ، اور ابن عبد البر کہتے ہیں تمتع یہ ہے الاعتمار کی اشہر الحج. ان دونوں مقدموں کے ملانے سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی حج کے بعد عمرہ کرے گا تو متمتع ہو جائے گا، اس پر ہدی صوم لازم ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی تردید کر دی اور بتا دیا کہ حج کے بعد عمرہ کرنے سے کوئی شخص متمتع نہیں ہوتا ہے، نہ اس پر ہدی واجب ہوگی نہ صوم، کیونکہ تمتع کی حقیقت اعتمار کی اشہر الحج قبل الحج ہے. میں کہتا ہوں جب تمتع کی یہی حقیقت ہے تو مقدمہ ثانیہ باطل ہو گیا، اور مقدمہ اولا بھی باطل ہے، کیونکہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ اشہر حج 3 مکمل مہینے نہیں مانتے بلکہ شوال ذوالقعدہ اور عشر ذی الحجہ کو مانتے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ بخاری نے
اس مضمومہ موقومہ کو رد کیا بالکل بے معنی بات، بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر حدیث شریف کا محمل متعین کیا ہے۔ جب حدیث آئے گی تو ہم بیان کریں گے۔ چلیے ولولا أني أتيت لأهلت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحجت قبل أن أسلم فأسلمني يوم عرفة وأنا حاج فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشدي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الفتوى أسلم. دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشدي، اپنے عمرے کو چھوڑ دو، سر کھول دو، کندھا کر دو اور حج کے احرام باندھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کا احرام باندھ کر آئی، ان کو حیض آ گیا، اس لیے وہ عمرہ سے قاصر و عاجز ہوئی۔ اگر ایسی صورت کسی عورت کو آج پیش آتی تو وہ کیا کرے گی، اس میں اختلاف۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں احرام عمرہ کھول کر حج مفرد کا احرام باندھ لے گی۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں احرام عمرہ پر احرام حج کو داخل کر کے قران کر لے گی۔ دونوں فریقوں نے حضرت عائشہ کے قصے سے استدلال کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے احرام عمرہ کو کھول دیا، وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں ہے دعی عمرتک وانقضی رأسک وامتشطی واہلی بالحج۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قران کیا، وہ کہتے ہیں انہی کے قصے میں آگے یہ بھی تو ہے فقد اللہ حجہا وعمرتہا، اور انہی کے قصے میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طواف کے یسع کے لحج کے و عمرت کے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رد عمرہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں آگے یہ بھی تو ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ حَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ۔ جو لوگ ان کو قارنہ مانتے ہیں وہ اس جملے کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جواب تو یہ ہے کہ شام کا قول ہے، مدرج ہے خبر، آپ لوگ کتاب الحیض میں پڑھائے ہیں، وہاں واقع ہوا بطریق ابی اسامہ شام قال ہشام ولم یکن فی شیء من ذلک حج ولا صدقۃ ولا صوم۔ اور ہشام سے اس طرح یہ جملہ نقل کرنے میں ابو اسامہ منفرد نہیں ہے، بلکہ وہ ہے حمادین وکیع ان کی متابعت کرتے ہیں۔ وہ ہے وہ حمادین کی روایت ابو داؤد، وکیع کی امام مسلم نے تخریج کی، لیکن یہ جواب ضعیف لگتا ہے اس لیے کہ اگر ایک جماعت ہشام سے اس کو ہشام کا قول بنا کر نقل کرتی ہے تو ایک دوسری جماعت اس کو موصولا بالخبر نقل کرتی ہے، اور وہ جماعت ہے یحییٰ القطان، عبدہ ابن سلیمان، عبداللہ ابن نمیر اور علی ابن مسہر کی۔ یحییٰ القطان کی روایت امام بخاری نے
عبدہ ابن سلیمان کی مسلم اور ابن نمیر کی امام مسلم علی بن مسہر کی امام اسماعیلی نے تخریج فرمائی، اور یہ چاروں ثقات اثبات اور زیادات الثقات حجت، اس لیے ان کے اس وصل بالخبر کو معتبر مانا جائے گا، اور شیخین نے اسی پر عمل کیا اور ابن خزیمہ نے۔ نمبر 2، امام خطابی نے اس کو جزو حدیث تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محظور کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر کوئی چیز واجب ہوتی، مثلا خوشبو نہیں لگائی، ستیوج نہیں کیا، قتل صحت نہیں کیا، ازالہ شعر نہیں کیا۔ نووی کہتے ہیں یہی مختار جواب۔ علامہ قرطبی نے ایک جواب دیا کہ لم یکن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود نہیں کچھ کرنا پڑا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کفایت فرمائی۔ نمبر 4، بعض علماء نے ایک اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے اعمال عمرہ کو چھوڑ دیا اور اس کو حج میں داخل کر لیا، اس کی وجہ سے ان پر کچھ واجب نہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ بہت اچھی تعویل ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا، اس عمرے کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں۔ امام بخاری اور ابن خزیمہ نے یہی تعویل کی ہے، اسی لیے بخاری کہتے ہیں الاعتمار بعد الحج بغیر حج، اگر حج کے بعد عمرہ کیا جائے تو اس پر حدیث واجب نہ ہوگی۔ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی نے تصریح کی ہے عائشہ کی مراد یہ کہ حج کے بعد جو عمرہ کیا تھا اس کی وجہ سے نہ حج واجب ہوئی اور نہ صدقہ اور نہ صیام۔ چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمرہ تنعیم کو ذکر کر دیا تو اس کے بعد قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ باب عمرہ میں دار مدار نسب پر ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنی ثواب ہوگا۔ اس سے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ عمرہ تنعیم مباحات میں سے ہے، مفضلات میں سے ہے، اور ترجمے میں عمرہ کی تخصیص فرمائی اس لیے کہ حج اس قاعدے میں داخل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس میں آپ نے قریب و بعید کا کوئی فرق نہیں کیا، نسب و عدم نسب کا کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ چلیے یصدرون یرجعون، چلیے مراد یہ باقی ازواج مطہرات نے تو عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، اور میں حیض کی وجہ سے عمرہ کر نہیں سکی تو کیا صرف عمرہ حج لے کر واپس ہوں؟ جب آپ نے ان کی دلگیری دیکھی تو فرمایا کہ اچھا عمرہ کر لو۔ چلیے ثم اتینا بمکان کذا، پھر جگہ جگاؤ۔ چلیے میں بتا چکا کہ علماء نے مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کہاں سے افضل سمجھا۔ چلیے حضرت امام بخاری نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے اس کے بعد عمرہ کر لیا اور اس کے فوراً اور اس کے بعد وہ
اپنے وطن کو روانہ ہو رہا ہے تو کیا یہ طواف عمرہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا؟ ابن بطال کرتے ہیں اجزاء میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے،